آخری مرحلہ دار و رسن ہے میرا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، اگر تمہارے باپوں کے والدین کے بھی خلاف بولنا ہے، تمہارے باپ نے چرایا ہے تو ضرور کہو کہ میرے باپ نے چرایا. ماں نے غلطی کی ہے تو کہنا پڑے گا تم کو عدالت میں آ کے کہ ماں نے غلطی کی ہے. یہ ہے مسلمان کی شان. والاقربین، اور خرابت داروں کے سلسلے میں بھی تم کو کہنا پڑے کہ شوکت علی کا ایک قصور ہے تو تمہیں کہنا پڑے گا اگر تم گواہ ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ غنی ہو یا فقیر، فاللہ اولی بہما، تو ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے. کیا مطلب؟ ان لوگوں کو مت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دیکھو. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو. عدل و انصاف کے سلسلے میں حق بات کی پیروی کرو، حق بات کہو، خواہشات کی پیروی نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم تلوو پہلو تہی کرو، او تعرضوا یا منہ پھیر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل فرمائی، یعنی انجیل. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کفر کرے گا اللہ کا، جو اللہ کا انکار کرے گا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، بس ایسا شخص دور کی گمراہی میں بھٹک رہا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، معاذ اللہ، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھنے لگے، آگے ترقی کرنے لگے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے، اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کرے، ولا لیہدیہم سبیلا، ایسوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں فرمائے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، بشر المنافقین، منافق لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، منافق لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، بان لهم عذابا الیما، اس بات کی کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. الذین، تو معلوم یہ ہوا عذاب علیم کی خبر سنانا بھی خوشخبری ہے. کیا راز ہے یہ میں یہاں نہیں کہہ سکتا، کسی وقت خانقاہ میں پوچھیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافق کون ہیں؟ جو کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کے. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ کافروں کے یہاں عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، بس پوری عزت تو اللہ کی ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب، حالانکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب کبھی تم سنو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہوئے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور جب دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مذاق کرنے والوں اور آیتوں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی انہی میں شمار کیے جاؤ گے. من کسر سواد قوم فہو منہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جس قوم کا مجمع بڑھایا وہ اسی قوم سے شمار ہوگا. بس سمجھ میں
تم نے عیسائیوں کی محفل میں پہنچ کے ان کی محفل کو زینت بخشی تو تم عیسائیوں میں شمار کیے جاؤ گے. من کسر سواد قوم فهو منهم، یہ حدیث شریف ہے. انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی جمع کرنے والا ہے منافقین اور کافرین کو جہنم میں جمیعا، سب تمام کافروں اور منافقوں کو. الذین یتربصون بکم، یہ کافر انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کب کوئی آفت آئے گی، کب مصیبت آئے گی. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اگر تم کو کوئی فتح نصیب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں تم سے أَلَمْ نَكُنْ مَعَهُمْ، کیا میں تمہارے ساتھ تھا نہیں، تفسیر سنتا تھا نہیں. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر تمہارے دشمن کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو، کوئی نصیب ہو، کافروں کو کچھ مل جائے نعمت، قالوا، تو وہ کافروں سے کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم نے تمہارا بھلا نہیں کیا اور ہم تم کو مسلمانوں سے نہیں روک رہے تھے. فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اب ہم کو کہاں دھوکہ نہیں دیں گے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کہاں، وہ کیا مجھے دھوکہ دیں گے، میں ان کو غارت کرنے کی تدبیر کر رہا ہوں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑتے ہیں تو بادل ناخواستہ کھڑتے ہیں. یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے صاحب، نماز بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. بھائی دیکھتا راسخ شاہ صاحب آ گئے کیا، عطا اللہ شاہ صاحب آ گئے کیا، مرغوب آ گئے کیا، چچا آ گئے کیا، تبسم چچا آ گئے کیا، شوکت علی آ گئے کیا، جبار بھائی آ گئے کیا. اس کے بعد بیچ مسجد میں کھڑے اللہ اکبر، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر کچھ. مذبذبین بین ذلک، وہ دونوں کے درمیان نہیں، نہ اس جماعت میں ہے نہ اس جماعت میں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی آتے ہیں کافروں میں بھی جاتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں. ارے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ مسلمان ہیں نہ کافر، کھلے کافر ہیں، منافق ہیں، بیچ میں ہیں. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، اے حبیب تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں دیکھو گے، نہیں پاؤ گے ہدایت کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بنا لو اپنے سوائے ایمان والوں کے. اتنے ایمان والے ہیں ان سے دوستی کرو، کافروں سے کیوں دوستی کرتے ہو؟ ویرپن سے کیوں دوستی کرتے ہو؟ ویرمنی سے کیوں دوستی کرتے ہو؟ کس سے دوستی کرتے ہو؟ کلے شیکر سے کیوں دوستی کرتے ہو؟ جس سے دوستی کی وہ مر گیا، شارٹ ڈیڈ ہو گیا اس کا، اچھا ہوا خسکم جہاں پاک. تو بندگان خدا دوستی کرو، کس سے کرو؟ عطا اللہ صاحب سے کرو. تو عرض کر رہا تھا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں سے دوستی نہ کرو ایمان والوں کو چھوڑ کے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو تم پر عذاب نازل کرنے کی کھلی دلیل مہیا کرو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان آیتوں پر میں نے دینوں کہا ہے تفسیر میں، اب یہاں سنانا اب وقت نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا،
اور ان کے لیے اے حبیب آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، ان کا کوئی مددگار آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ ایمان والے ہیں، تو ایسے لوگ مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ کیا کرم ہے، منافق لوگ بھی اگر توبہ کر کے اللہ کے سچے بندے بن جائیں تو وہ صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ، حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ۔ کیا کرم ہے مولا تیرا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے گا اجر عظیم۔ ما يفعل، ارے یہ بڑی اچھی آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اس آیت کو اپنے گھروں میں کندہ کرو، مسجدوں میں لکھ دو۔ کیا آیت ہے، کیا آیت ہے۔ اے آیت کے نازل کرنے والے، تیرے حبیب کے صدقے میں اس آیت کی کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کرنا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ پوچھتا ہے تم کو عذاب دے کے اللہ کیا کر لے گا۔ چونٹیاں جا رہی ہیں، چونٹیاں جا رہی ہیں، بھائی پاشا ہمارے بہنوی صاحب ان کو رگڑ دیا، ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں جا رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں چونٹیاں جا رہی ہیں، قطار چونٹیوں کی جا رہی ہے۔ ہمارے بہنوی صاحب سید اسلم صدا صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے بوٹ سے ان چونٹیوں کو راؤنڈ ڈالا، مار ڈالا، جو سینکڑوں کی تعداد میں تھی، خطار در خطار جا رہی تھی۔ تو کیا ان کو فائدہ ہوا؟ وہ ان کو بوٹ سے راؤنڈ کے، جوتوں سے راؤنڈ کے خوش ہو جائیں گے؟ واہ میں نے بہت بڑا کام کیا، خوش ہو جائیں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ چونٹیاں جو مقام رکھتی ہیں، سید اسلم صدا صاحب کے مقابلے پر ان سے بھی بہت کم مقام ہے بندے کا خدا کے سامنے۔ چونٹی جتنی ضعیف ہے ہمارے مقابلے میں، اس سے بھی بہت ضعیف ہے خدا کے مقابلے میں۔ ہم کو عذاب دے کے خدا کو ملے گا کیا؟ چونٹیوں کو راندنے والے کو ملا کیا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ تو ہم کو عذاب دے گا تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں تخلیق سے نوازا، جس نے ذات دی، صفات دیے، افعال دیے، آثار دیے، دولت دی، شہرت دی، صحت دی، تمہیں ہر جگہ سنبھالا، تم گرنے لگے تو اس نے تمہیں اٹھایا سنبھالا، تم بیمار ہوئے تو اس نے صحت مند کیا، تمہاری ہر دعا سنی، تمہیں ہر طرح سنبھالا، تمہیں بتدریج نوازا، تمہیں بتدریج نقص سے کمال کی طرف لے گیا، تمہاری ہر جگہ حاجت روائی کی، تمہارا ایسا پروردگار تم کو عذاب دے کے کیا لے گا؟ کیا ملے گا اسے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور تم کو ثواب دے گا تو اس کا کیا گھٹ جائے گا، کیا نقصان ہوگا؟ تم کو عذاب دے کے وہ کیا کرے گا؟ مجھے عذاب دے گا تو اسے ملے گا کیا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہارے عذاب سے اللہ کیا کر لے گا؟ تم کو کیوں عذاب دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بڑھائی اپنی بنائی ہوئی کرسی کو توڑنا نہیں چاہتا، درزی اپنے سیے ہوئے جبے اور کرتے کو کترنا نہیں چاہتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ماں اپنے جنے ہوئے بچے کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ جس نے اپنے وجود سے تمہیں موجود فرمایا وہ خدا تمہیں آگ میں کیسے جھونک دے گا؟ اور جھونکے گا تو اسے کیا مل جائے گا؟ اس کی بڑائی میں کیا چار چاند لگ جائیں گے؟ اور ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر ادا کیا اور اگر تم ایمان لے آئے تو کیوں اللہ عذاب دے گا؟ دے گا تو کیا اسے ملے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی شاکر ہے، قدردان ہے، تم جو نیکی کرو گے اس کی قدر کرنے والا ہے، علیما، اور جانتا ہے، تمہارے دل کی حالت سے جانتا ہے، تم چھوٹی عبادت کر رہے ہو لیکن خلوص بہت زیادہ ہے تو اس خلوص کو وہ دیکھتا ہے۔ علیما، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہ آیت
وقت تو اجازت نہیں دیتا، لیکن کیا کروں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ چپ نہیں رہا جا سکتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ شاکرا علیما. یہاں 5واں پارہ ختم ہوتا ہے.